جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ شکریہ صاحب. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ نہیں آتے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں بیٹھنا. حضرت مولانا جواد احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہ تشریف فرما ہیں اور ایک حضرت سے ہم نے خاص اور علمی فنون حاصل کیے ہیں جس کا آپ کو بارہا اس بندے کی تقریروں میں کچھ حصہ ملتا رہتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے الحمدللہ حکایات لطیف اور جس میں سبق آموز واقعات ہوتے ہیں تو ہم نے وہ خصوصی طور سے حضرت ہی سے سیکھا ہے. دعا کرے اللہ رب العزت حضرت کے سایہ عاطفت کو ہم تمام پر قائم و دائم رکھیں اور ہماری اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے ہمارے اس ملک کی عظیم شخصیت مقرر شعلہ بیاں شیریں بیاں حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب رشادی دامت برکاتہ جن کی تقریر سننے کے لیے جمعہ کے دن لوگ غسل جلدی کر لیتے ہیں اور مسجد ان کے آنے سے پہلے مسجد بھری رہتی ہے. ہم سب کا حال یہ ہوتا ہے ہر بیان میں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، لیکن حضرت کا حال یہ ہے ماشاءاللہ ہر بیان میں پہلے سے مسجد بھری رہتی ہے. حضرت والا کا خطاب لاجواب ہوتا ہے. الحمدللہ آج ہمارے درمیان ہماری حقیر دعوت پر تشریف لائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو حضرت والا سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا حضرت والا سے کہ آپ ہم تمام کو اپنے خطاب سے مستفیض فرمائیں. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بعبادته واستوى على العرش بقوته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ہم سب کے مردوں مکرم استاذ الاساتذہ، میرے مشفق و مہربان حضرت مولانا جواد احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم، استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم سبیل الرشاد، میرے رفیق محترم حضرت مولانا شیخ منیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم، و دیگر واجب الاحترام حضرات علماء کرام و مہمانان اعظام و بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، میری محترم ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، طہ و یاسین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً اس عظیم مبارک مقدس محترم مکرم معظم اعلیٰ و ارفع احسن و اجمل طاہر و مطہر مجلس میں حاضر ہو کر یقیناً میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے اس نوجوان عالم دین کو اور ان کے رفقائے کار کو، ان کا ہر جلسہ بڑی سنجیدگی سے بھرپور ہوتا ہے، نورانیت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، چونکہ اللہ کا قانون ہے جس کام کو بھی اخلاص کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا جذبہ لے کر شروع کیا جاتا ہے، اللہ کی مدد اور اس کی رحمت اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ ایسے تو الحمدللہ ہر سال دارالعلوم سبیل الرشاد سے سووں علماء کرام فارغ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے فضل سے کہیں نہ کہیں اپنے طور پر خدمت کرنے کے موقع عطا فرماتے ہیں، لیکن جناب شیخ منیر احمد صاحب، اللہ نے بہت کم مدت میں، بہت کم وقت میں اس نوجوان کو بڑی محبوبیت بھی عطا فرمائی اور ان سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ اس سے پہلے اساتذہ کرام کے اعزازی اجلاس میں انہوں نے مجھے حاضری کا حکم فرمایا تھا، میں نے وہاں بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یقیناً کام کرنے والوں کو کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے جس سے ملک کا، امت کا، ملت کا، قوم کا بھلا ہو۔ بہرحال بہت کم مدت میں، قلیل عرصے میں اللہ نے مولانا محترم سے بہت سارا کام لیا۔ ہماری دعائیں ہیں، نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں
اللہ تعالیٰ آخری سانس تک آپ کو اسی طرح دین کی، قوم کی، ملت کی، امت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ مولانا کا مجھے حکم ہوا کہ اس مبارک مجلس میں حاضری دے کر میں کچھ عرض کروں۔ آپ کے حکم کے احترام میں میں یہاں حاضر ہوا۔ یقیناً آج جس عنوان سے یہ مجلس منعقد ہے اور جو عمل یہاں ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا، توبہ اور استغفار، مخلوق کو خالق سے ملانے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ 1,25,000 مرتبہ مختلف لوگوں نے، بچوں نے، بڑوں نے، مرد عورت سب نے الحمدللہ اس کار خیر کو، اس عظیم نیکی کو انجام دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسانوں سے کبھی زیادہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پر خوش ہوتے ہوں گے۔ یقیناً یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ قرآن مجید میں 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان لوگوں کے درمیان موجود رہیں اور اللہ ان پر کوئی عذاب نازل کر دے۔ آپ کے وجود بابرکت کی وجہ سے، آپ کے صدقے میں یہ لوگ اللہ کے عذاب سے، اس کے غیظ و غضب سے بچ جاتے۔ اور دوسرا ذریعہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب یہ لوگ توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سے اپنے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ جہاں یہ عمل آپ کے لیے انفرادی طور پر اعزاز بخشتا ہے، اللہ کا قرب نصیب کرتا ہے، وہیں اجتماعی طور پر امت کا بھی بھلا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی علاقے، شہر، گاؤں، محلے کے لوگوں کی معصیت، نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں، لیکن توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اٹھا لیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ نیکی امت پر احسان ہے۔ آج حالات بہت ہی نازک ہیں، ظالموں کا آج تسلط ہے، قدم قدم پر آج آزمائش ہے، آزمائشوں کے مراحل سے آج امت گزر رہی ہے۔ اس نازک وقت میں اس نیکی کا انتخاب کر کے، اس کار خیر کا انتخاب کر کے، یقیناً مولانا اور ان کے رفقاء کار نے امت پر یہ احسان فرمایا ہے۔ آپ حضرات کے اس توبہ اور استغفار سے امت پر آنے والے عذابات کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ اعزاز بخشا ہے، وہ عزت عطا فرمائی ہے۔ میں مختصراً ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے اندر روح ڈالی، ان کے بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو وجود بخشا، دونوں کا نکاح کر دیا اور حکم دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اس سے پہلے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو میں عرض کروں، اس بات کا میں آج کی اس مجلس کی مناسبت سے اظہار کرنا چاہتا ہوں جو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے شیش علیہ السلام کے درمیان ہوئی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام بیٹے شیش علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بیٹا میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نامی اسم گرامی احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیٹا اگر تو اپنی زندگی میں ان کو پائے تو اس نبی کی اطاعت کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا اور ان کی غلامی کو اپنے لیے اعزاز سمجھنا۔ بیٹے کو بڑی حیرت ہوئی، بڑے ادب کے ساتھ شیش علیہ السلام نے والد محترم سے عرض کیا، ابا جان یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ آئیں گے میرے بعد، میں ان سے پہلے آیا ہوں، قانون دستور اصول یہ ہے کہ بعد میں آنے والا پہلے آنے والے کی اطاعت کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، آپ یہ کیا نصیحت فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بعد آنے والے نبی کی اطاعت کروں اور ان کی غلامی اختیار کروں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ہاں یہ میری نصیحت ہے، وصیت ہے، اس پر عمل کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا اللہ نے اس نبی کو وہ عزت، فضیلت، کرامت، شرافت، اہمیت، خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ بیٹا اگر وہ نبی نہ ہوتے تو تیرا باپ بھی نہ ہوتا، تیرے باپ کو بھی اللہ نے اس نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ بیٹا یہ تو اس نبی کی فضیلت ہے، ذرا سن اللہ نے اس نبی کے امتی کو کیا اعزاز بخشا ہے، کیا فضیلت عطا فرمائی ہے کہ بیٹا تیرے باپ سے جنت میں ایک بھول ہوئی، ایک غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں چاہے رہو، جو چاہے کھاؤ پیو، لیکن یاد رکھنا فلاں درخت کے قریب بھی نہ جانا، اس کے پھل کو نہ کھانا۔ فنسی آدم ولم نجد له عزما، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، بیٹا تیرے باپ سے بھول ہو گئی، میں اور تیری ماں آگے بڑھے اس کے پھل کو توڑ کر کھا لیا۔ بیٹا اللہ تبارک و تعالی نے تیرے باپ کو ایک غلطی پر، ایک کوتاہی پر 4 سزائیں عطا فرمائیں، 4 سزائیں دی تیرے باپ کو اللہ نے ایک غلطی پر۔ بیٹا سب سے پہلی سزا تیرے باپ کو یہ ملی، ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، جیسے ہی میں نے اس پھل کو کھایا بیٹا اللہ نے میرے کپڑے اتار لیے، اللہ نے مجھے ننگا کر دیا۔ یہ مجھے پہلی سزا دی گئی، ایک غلطی پر، ایک کوتاہی پر 4 سزائیں، کپڑے اتارنا، ننگا کر دیا جانا، یہ تو ذلت کی بات ہے، یہ تو رسوائی کی بات ہے۔ بطور سزا کے اللہ نے میرے کپڑے اتار لیے، جنت کے درخت کے پتوں سے مجھے اپنے جسم کو چھپانا پڑا، اپنی عزت بچانی پڑی۔ یہ پہلی سزا تھی تیرے باپ کو۔ دوسری سزا یہ ہوئی کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے باپ کو
जन्नत से बाहर निकाल दिए। कुल्लहबितु मिन्हा, आदम अब यहाँ से तुमको निकलना पड़ेगा, निकलो, अपनी बीवी के साथ जन्नत से बाहर जाओ। दूसरी सजा के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बाप को जन्नत से निकाल दिया। पहली सजा, कपड़े उतार लिए गए। एक छोटी सी गलती पर अल्लाह ने तेरे बाप को वो सजा दी। बेटा, अल्लाह तबारक व तआला ने उस नबी की उम्मत को वो इज्जत अता फरमाई है, उस नबी की उम्मत पर अल्लाह ताला इतना मेहरबान है और अल्लाह तबारक व तआला उस उम्मत को इतना माफ करने वाला है कि बेटा, उस नबी का उम्मती कपड़े निकाल कर गुनाह करेगा फिर भी अल्लाह से कपड़ा पहना। मेरे तो पहने हुए कपड़े निकाले गए, लेकिन उसका उम्मती कपड़े निकाल कर गुनाह करेगा फिर भी अल्लाह उसे कपड़ा पहनाया। दूसरी सजा के तौर पर जन्नत से बाहर भेजा गया। बेटा, तेरा बाप जन्नत में रहकर भी जन्नत का मालिक नहीं बन सका। अल्लाह ने उस नबी की उम्मत को वो शान, वो शौकत, वो इज्जत, वो अजमत अता फरमाई है कि उस नबी का उम्मती रुए जमीन पर रहकर भी जन्नत का मालिक होगा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के माल को, जान को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। बेटा, उस नबी का उम्मती शहर बेंगलोर के जमीन पर सजदा करेगा, रुए जमीन पर रहेगा, फिर भी वो जन्नत का मालिक होगा। अल्लाह ने तेरे बाप को जन्नत में ठहरा कर जन्नत का मालिक नहीं बनाया। ये उस नबी की उम्मत का ये एजाज है। मैं मुख्तसरन अर्ज करते हुए आगे बढ़ूंगा। दूसरे जलसे में मुझे हाजिर होना है टाली रोड में। तीसरी सजा तेरे बाप को ये मिली, अल्लाह ताला ने तेरे बाप के एक गुनाह को जमीन और आसमान में मशहूर करा दिया। आसमान के फरिश्तों को भी बता दिया, जमीन की मखलूकात को भी बता दिया, यहाँ तक कि समंदर की तह में तैरने वाली मछलियों को भी पता चल गया। अल्लाह ने तेरे बाप के एक गुनाह का जिक्र तमाम आसमानी किताबों में कर दिया। सबको बता दिया कि आदम से ये गलती हुई, आदम ने ये किया, आदम ने ये किया, सबको पता चल गया। जमीन और आसमान में मेरे एक गुनाह की तशहीर की गई और मेरी उस गलती को मशहूर कराया गया। बेटा सुन, अल्लाह उस नबी की उम्मत पर इतना मेहरबान है, वो सुबह से शाम तक 100 गुना करेगा, अल्लाह किसी को नहीं बताएगा। अल्लाह किसी के सामने उसे गुनाह को जाहिर नहीं करेगा। अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, मेरी हकीकत को अल्लाह आपके सामने जाहिर कर दे तो मैं बैठकर आपके सामने कुछ बोल ना सकूं। आपकी हकीकत को अल्लाह मेरे सामने जाहिर कर दे तो आप मेरे सामने बैठकर सुनने की ताकत ना रखें। अल्लाह अगर आज हमारी हकीकत को जाहिर कर दे तो अल्लाह की कसम किसी माँ बाप में ये हिम्मत नहीं होगी कि वो औलाद का सामना करे। कोई औलाद अपने माँ बाप का सामना नहीं कर सकेगी। अल्लाह ताला इस उम्मत पर मेहरबान है, रहीम है, गफूर है, सत्तार है। अल्लाह ताला सत्तारी का मामला करता है। बेटा उस नबी के उम्मती के 100 गुना होंगे, अल्लाह ताला किसी को नहीं बताएंगे। अल्लाह पर्दा डालता जाएगा, छुपाता जाएगा, सत्तारी का मामला करता जाएगा, लेकिन मेरे एक गुनाह को जमीन और आसमान में मशहूर कराया गया। चौथी सजा, बेटा तेरे बाप को एक गलती की माफी के लिए जन्नत से बाहर निकलना पड़ा।
گھر کو چھوڑ کر باہر آنا پڑا. جنت الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. لیکن جنت جو ہے وہ مومن کا گھر ہے، مومن کا ٹھکانہ جنت ہے. بیٹا ایک غلطی کی وجہ سے مجھے گھر سے باہر نکالا گیا، توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے مجھے گھر سے باہر آنا پڑا، اور 300 سال تک میں اللہ کے دربار میں روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، معافی مانگتا رہا، استغفار پڑھتا رہا، اور اللہ سے میں مغفرت کی بھیک مانگتا رہا. 300 سال تک تیرے باپ نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا. بیٹا 300 سال کی توبہ کے بعد، 300 سال تک آنسو بہانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو معافی عطا فرمائی. تیرے باپ کے ایک گناہ کو معاف کیا. سن بیٹا، اس نبی کی امت کی وہ شان ہوگی، وہ لوگ گھر سے باہر جا کر گناہ کریں گے، گناہوں کے اڈے تلاش کریں گے، کئی ممالک کا وہ سفر کریں گے، کئی جگہوں پر مقامات پر جا کر گناہ کریں گے. واپس گھر آ کر رات کو سوتے سوتے، لیٹتے لیٹتے ایک مرتبہ اللہ سے کہیں گے رب اغفر لی، پڑھیں گے استغفر اللہ، کہیں گے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، کہیں گے. صبح سے شام تک 100 نہیں 1000 گناہ کریں گے. رات کو گھر کے اندر آ کر لیٹتے لیٹتے، سوتے سوتے ایک مرتبہ کہیں گے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے. تو بیٹا اللہ تعالیٰ ان کی ایک توبہ پر ان کے 100 گناہوں کی بخشش فرما دے. وہ گھر کے باہر جا کر گناہ کریں گے، گھر کے اندر آ کر توبہ کریں گے، پھر بھی اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا. میرے محترم بھائیوں، اللہ نے یہ عزت کسی اور امت کو نہیں عطا فرمائی، یہ فضیلت کسی اور امت کو نہیں عطا فرمائی. اللہ غفور رحیم ہے. مولانا نے آج جس عنوان سے مجلس سجائی ہے، قرآن اور حدیث اس عنوان سے بھرے پڑے ہیں. کتنی آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کا، توبہ کا ذکر فرمایا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. احادیث کتنی ہیں جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ترغیب دیتے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار پڑھو. اللہ کی قسم روزانہ میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا. کیا جرم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک اور روایت کے مطابق آپ نے فرمایا لوگوں اللہ سے توبہ کرو، استغفار پڑھو، اللہ سے معافی مانگو. میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک معصوم ہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بشریت کے تقاضے، انسان ہونے کے ناطے آپ سے کوئی بھول چوک ہو بھی گئی، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی گئی تو ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. لیکن اس کے باوجود حضرات محدثین مفسرین لکھتے ہیں 23 سال کا یہ طویل عرصہ دور نبوت کا کوئی عالم اس بات کو پیش نہیں کر سکتا، اس بات پر دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ 23 سال کی اس طویل مدت میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک رات مکمل طور پر آرام فرمایا. راتوں کو اٹھتے لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اتنا روتے کہ اللہ کو قرآن کی آیتیں اتارنا پڑا، جبرائیل کو بھیجنا پڑا.
طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى فلا تك في ضيق مما يمكرون لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. 20 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رونے سے، تڑپنے سے، کراہنے سے، معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے اور بار بار اس طرح اپنے آپ کو تھکانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے تو ہم جیسے گنہگاروں کو کتنا اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ جزائے خیر دے اس پوری ٹیم کو اور ان کے رفقائے کار کو. الحمدللہ ہر چند دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایک مجلس یہ لوگ منعقد کرتے ہیں. شہر کے اکابر علماء کرام کو یہ دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں. مختلف عنوانات سے مولانا نے کئی محافل سجائے، کئی مجالس کا انہوں نے انعقاد کیا. آج کی یہ مجلس نہایت اہمیت کی حامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو جس عنوان سے آج کی یہ مجلس منعقد ہے، رمضان کے ایک عشرے کو اللہ نے اسی مجلس کے نام کر دیا. مغفرت کا ایک عشرہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو آنے والے ماہ مبارک کے پیش نظر بھی یہ مجلس نہایت اہمیت کی حامل ہے. اللہ کرے مولانا کی کوششوں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر بڑا مہربان ہے. چنانچہ آج ہم کو چاہیے کہ ہم گزری ہوئی زندگی کو اس پر ہم غور کریں، سوچیں، ہم بھی توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں. یقیناً قابل رشک ہیں ہماری مائیں اور وہ بہنیں اور یہ معصوم بچے جن کی وجہ سے، جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو چین و سکون سے زندگی گزارنے کا موقع عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بھی اپنے بارگاہ سے، اپنے درگاہ سے اسے بھگا دیا. فخرج انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین قال فانذرنی الی یوم یبعثون. قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ بنایا ہے. اللہ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے بھگا دیا اور اس پر لعنت کا فیصلہ فرما دیا، شیطان نکل کر جاتے ہوئے اس نے قسم کھائی. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اے اللہ تیری عزت کی قسم، جس انسان، جس آدم کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا، تیرے دربار سے میں ملعون ہو کر بنا کر نکالا گیا، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ میں زندگی کے ہر قدم پر اس انسان کو بہکاتا رہوں گا، اسے گمراہ کرتا رہوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. راہ راست سے ان کو بھٹکاتا رہوں گا، زندگی کی آخری سانس تک ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کی رحمت کو بھی جوش آیا، دریائے رحمت جوش میں آیا. اللہ نے بھی قسم کھائی، جا تجھے بھی میری عزت کی قسم ہے، تو میرے بندوں کو مجھ سے دور کرتا رہے، ان کو گمراہ کرتا رہے. میری عزت کی قسم ان کی آخری سانس تک میں ان کی توبہ کا انتظار کروں. مرتے مرتے بھی ایک مرتبہ وہ مجھ سے معافی مانگے تو میں ان کو معاف کروں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ احسان ہے اس امت پر. بس آج کی اس مجلس کی روشنی میں، آج کے اس موقع کی مناسبت سے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا، ہر دن بتانی ہم کتنے جرائم ایسے کرتے ہیں، کتنے گناہ ہم سے ایسے سرزد ہوتے ہیں. تو آج یہ عزم لے کر یہاں سے اٹھیں کہ آپ بھی انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں نہ صحیح، سووں کی تعداد میں تو ضرور استغفار پڑھیں گے. روزانہ خاص طور سے صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ. آخری ایک قلیل یہ جو ہمارے سامنے یہ
تعداد ہے، کم سے کم اس تعداد پر ہم عمل کرتے رہے، عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے۔ اس مجلس میں آنے کے بعد ہم یہی پیغام لے کر جائیں، یہ عزم لے کر جائیں، انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے، بیویوں سے، مستورات سے، سب سے اس بات کا اہتمام کروائیں گے۔ وقت کی تنگ دامنی کے پیش نظر انہی چند ٹوٹے پھوٹے کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ مولانا اور ان کے رفقائے کار کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی ان خدمات جلیلہ کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حق اور سچ تو یہ ہے کہ جیسے ہی مولانا نے فرمایا کہ جواد صاحب آ رہے، اسی وقت میں پریشان ہو گیا۔ حضرت کا آنا آپ کے لیے تو خوشی کی بات تھی، میرے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں تھی۔ فی الحال تقریر کرنے کے لیے، چونکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں امیر شریعت دامت برکاتہم بھی ہماری مسجد کو تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام نے ہم ناکاروں کو اور ہم جیسے ادنا اور احقر طلباء کو اس قابل تو بنایا ہے کہ ہم لاکھوں کے مجمع کے سامنے کچھ بول سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، لیکن ایک استاذ کے سامنے انہوں نے جو پڑھایا ہے، ان سے ہم نے جو سیکھا ہے، ان کے سامنے بیان کرنا یقیناً یہ ہمارے لیے بڑا آزمائشی مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ 1,00,000 کا مجمع ہمارے سامنے آسان ہے، لیکن ایک استاذ کی موجودگی ہمارے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ تمام حضرات کی دعاؤں سے اللہ نے اس مرحلے سے مجھے پار کر دیا۔ بس میں اپنی عافیت سمجھتا ہوں اس میں۔ حضرت دامت برکاتہم بھی تشریف لائے، آپ کی موجودگی میں نے آپ ہی کا پڑھایا ہوا سبق آموختے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے دہرایا ہے۔ میں حضرت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم خدام کے لیے، ہم طلباء کے لیے آپ اپنی مستجاب دعاؤں سے نوازیں۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں، آج 4 لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، کسی مسجد کے ہم امام بنے ہیں، تو یقیناً جہاں ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا یہ صدقہ نتیجہ ہے، وہی ہمارے اساتذہ کرام کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ہم اس قابل بنے، ان سے کچھ سیکھ کر ہم اس قابل بنے کہ ہم عوام کو کچھ بول سکے، عوام کے سامنے کچھ کہہ سکے۔ یہ حضرات اساتذہ کرام کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے دنیا میں ترقی کا، کامیابی کا، عروج کا، خوشحالی کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا، مغفرت کا سامان بنائے، اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ مولانا کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں، میں ان سے بس یہی گزارش کروں گا، شہر بنگلور میں جگہ جگہ جانا ہوتا ہے، بہت کم کمیٹیوں کو، جماعتوں کو، تنظیموں کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے جن کے اندر ایسا اخلاص ہوتا ہے، ایسا اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے۔ بہت کم چند گنی چنے تنظیمیں ہیں، جن میں سے مولانا کی یہ تنظیم بھی حق شناس فاؤنڈیشن، یہ بھی الحمدللہ قابل تعریف ہے۔ اس سے جو لوگ جڑے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، ہر آخری سانس تک آپ حضرات اس کار خیر سے جڑے رہیں۔ مختلف قسم کی رکاوٹیں آئیں گی، بہکانے والے بہکاتے رہیں گے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے، لوگوں کی آہ اور واہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی ہماری تعریف کرے، کوئی ہمیں گالیاں دے، کوئی ہمارے تعلق سے اعتراض کرے، جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ حضرات کی تعریفیں کم ہوں گی اور تنقید کرنے والے بہت ہوں گے۔ تنقید کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہ کریں، اعتراض کرنے والے آتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن آپ لوگوں نے اگر یہ کام اللہ کے لیے شروع کیا ہے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار بنے گا۔
اللہ کی مدد آپ لوگوں کے حق میں شامل حال ہوگی. یہ کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ تنقید کرنے والوں، اعتراض کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہ کرے. میری دعا ہے کہ قدم قدم پر اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اسی اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھے، آخری سانس تک اللہ ان سے دینی، فلاحی اور سماجی کام لیتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.